وصحبه واتباعه إلى يوم الدين اما بعد۔ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ہمارے دروس کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، جس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جو اہل ایمان اور اہل تقوی کی صفت سے متعلق ہیں ان کا بیان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی ایک بار اعادہ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ مختصر سورہ بقرہ کی ابتدا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تعوذ کر لیا کریں، یہ پڑھ لیا کریں، تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے محفوظ کر لیا کریں۔ اور یہ نقطہ آپ جانتے ہیں کہ ہے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی گویا اللہ کی پناہ کا اور اللہ کے قلعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو داخل ہونے ہی کی ضرورت ہے، آپ چلے جائیں اور پناہ میں آ جائیں۔ آپ نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اور آ گئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں اللہ پناہ مانگتا ہوں، پھر اللہ کہے ہاں میں نے دیا، پھر اس کے بعد آپ اندر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں پھر اجازت ملے پھر جائیں، ایسا نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ بس اندر آئیں، محفوظ ہیں۔ تو اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ کون سی چیز سے خوف ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دشمن بنایا ہے، بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس نے عہد کیا ہے کہ میں انسان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، جو ہمارا حاسد ہے، جس کو اللہ نے کہا یاد رکھو اس کی دشمنی کو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، جو دشمن ہے اس کی دشمنی یاد رکھو۔ دشمن کی دشمنی جہاں بھولے وہیں دشمن نقصان پہنچانے کا موقع آپ کو پائے۔ یاد رکھنا، ہر وقت یاد رکھنا، صبح یاد رکھنا، شام یاد رکھنا، ہر وقت یاد رکھنا، خاص طور پہ اس وقت یاد رکھنا جب آپ کے سیکھنے کا وقت ہے، کہ اس جو صحیح علم سیکھنے جا رہے ہیں اس میں غلط علم کان میں پھونک کے وسوسہ ڈال کے غلط علم سے کون بھٹکائے گا؟ شیطان بھٹکائے گا۔ اس لیے پہلے ہی روشنی جہاں آنی ہو، روشنی میں اندھیرے میں کون بدلنے والا ہے، کون اس روشنی کے راستے سے ہٹائے گا، اس کو یاد رکھ کے، اس کی دشمنی کو یاد رکھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو دھتکار دیا گیا، رجیم ہے، مردود ہے۔ کیوں شیطان مردود ہوا معلوم ہے نا؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا، شیطان نے نہیں مانا۔ اگر اللہ کا حکم آپ پر آ جائے اور آپ نہیں مانیں گے تو دو آدمی ایک ہی طرح کی غلطی کریں تو سزا دو ہوگی، ایک ہی ہوگی۔ قرآن آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے احکامات آئیں گے، اللہ کہے گا ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کہے گا ایسا مت کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شیطان سے اللہ نے کہا تھا ایسا کر، شیطان نے نہیں کیا، اللہ نے دھتکار دیا۔ آپ بھی قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ اس کو، شیطان کو اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے دھتکارا گیا تھا۔ اگر آپ نے بھی قرآن پڑھا، اللہ کا حکم دیکھا، اللہ کا حکم سمجھا اور اس کے باوجود اس کی مخالفت کی تو نتیجہ وہی ہونے والا ہے، دھتکار دیے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا، بہت ہی مہربان ہے۔ تو اگر کبھی شیطان کے بھٹکانے سے ہم بھٹک گئے یا کبھی غلطی میں پڑ گئے تو رحمت کو یاد رکھیں اللہ کی، کہ اس کے بعد پلٹ آئیں گے اللہ معاف کرے گا، اس کے بعد لوٹ آئیں گے، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا پائیں گے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس کی صفت رحمت ہے، اس کے اندر پوری طرح سے رحمت ہے، اور اس کی رحمت دوسروں کو متعدی بھی ہے، دوسروں کو
जाती भी है, दुनिया में भी उसकी रहमत आम है, आखिरत में उसकी रहमत अहले ईमान के लिए हो। तो ये रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ। उसके बाद में फिर आप सूरह फातिहा के बाद ये पहली सूरत अलिफ लाम मीम, इन हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफे मुक़त्तआत, जो हरूफ तहज्जी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखने वाले जाते हैं जब मदरसे में जाते हैं तो उनको ABCD अलिफ बा ता जीम सिखाया जाता है। अल्लाह के नबी से कहाँ से मालूम हुआ अलिफ लाम मीम? अलिफ एक हर्फ है, लाम अलफ है, मीम हर्फ है, अल्लाह के सिखाने से मालूम है। आप किसी से हरूफ नहीं सीखे थे, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और इन्हीं हरूफ से अरबी ज़बान बनी है, हरूफ ही से मिलकर दूसरी ज़बानें बनती हैं। तो एक तरह से अल्लाह ताला चैलेंज दे रहा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़बान में भेजा जा रहा है तुम्हारे समझने के लिए, और चैलेंज है इसके मुकाबिल लेके आओ, नहीं ला सकते। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसकी सारी की तफसीलात हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा इशारा याद दिलाने के लिए। ज़ालिकल किताब, ये अज़मत वाली किताब है, हकीकत में यही किताब है, ये वो किताब है जिसमें शको शुबहा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये यकीन पैदा करने वाली किताब है, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, उनको रास्ता दिखाती है। यानी वही इसके रास्ता दिखाने से फ़ायदा उठाते हैं। जो आदमी आक़िबत अंदेश होता है, जो अंजाम को सोचता है, जो चौकन्ना रहता है, जो डरा रहता है कि आगे कोई नुकसान ना मुझे पहुंच जाए, मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरा फ़ायदा हो, मैं वो काम नहीं करूंगा जिसमें मेरा नुकसान हो। जो इस तरह से रोशन दिमाग होते हैं, जो अपने अंजाम को सोचते हैं, जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, वो इस किताब से फ़ायदा उठाएंगे। ये किताब हिदायत तो सबके लिए है, सबको बताती है हक क्या है, हक का रास्ता क्या है, लेकिन नफ़ा कौन उठाएंगे? जो मुत्तकी होंगे। मुत्तकियों की क्या सिफात है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनकी पहली सिफत यह है कि वो बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। वो यकीन करते हैं ऐसी चीज़ों पर जिनको उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह पे ईमान लाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, आप पर ईमान लाते हैं। आपका रसूल होना, आपको जिसने देखा उसने आपकी ज़ात को देखा ना। आप अब्दुल्ला के बेटे हैं ये देखा, आप आमिना के लाल हैं ये देखा, आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं ये देखा, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं ये कैसे देखा? ये तो देखने वाली चीज़ नहीं है ना, आपके बताने से मालूम। तो बिन देखी चीज़ों पर वो ईमान लाते हैं। अल्लाह की किताबों पर जिनका उतरना उन्होंने नहीं देखा उस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के फरिश्तों पर जिसको उन्होंने नहीं देखा, या आखिरत के दिन पर जो आगे आने वाली जिसको उन्होंने नहीं देखा, अच्छी बुरी तकदीर पर जिसको उन्होंने नहीं देखा, वो बिन देखी चीज़ों पर, गैब वाली चीज़ों पर ईमान लाते हैं। ये पहली सिफत है। बहुत सारे लोग दुनिया में भी बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, कराइन की बिना पर, दलाइल की बुनियाद पर यकीन करते हैं, लेकिन कराइन और दलाइल की बुनियाद पर, इसके कराइन और दलाइल भी हैं और बहुत वाज़ेह कराइन और दलाइल हैं। इसकी तफसील पहले बहरहाल बात इस पर हो चुकी है। तो ईमान वाले मुत्तकी वो लोग हैं जो इस कुरान की हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं, जिनकी पहली सिफत है ईमान। ईमान बिल गैब, बिला देखने वाली चीज़ों पर ईमान लाना, ये पहली चीज़ है। हर चीज़ के देखने का बहुत सारी चीज़ें हम दुनिया में नहीं देखते लेकिन मानते हैं। डॉक्टर कहता है कि इस वक्त फलां जरासीम फैले हुए हैं, है ना, इसी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये दवा खाओ जरासीम मर जाएंगे। आपने जरासीम को देखा? यकीन करते हैं बिला देखी चीज़ों को। बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी, दुनियावी मिसालें दी जा सकती हैं, समझाई जा सकती है, लेकिन बहरहाल इस पर मुकम्मल दर्स हो चुका है। तो दुनिया में भी काफिर भी बहुत सारी बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, लेकिन उन बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाना जिसका हमारा पैदा करने वाला अल्लाह, जो हमारा मालिक रब है, वो मुतालबा करता है, उन बिन देखी चीज़ों पर जो ईमान लाते हैं वो कुरान के हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये हो गया सबसे पहली चीज़ अक़ीदा। अक़ीदा अपना दुरुस्त करते हैं। वो युक़ीमूनस सलाह, और सलात को कायम करते हैं। अक़ीदा के बाद अमल। मेरे भाई, अक़ीदा इंसान का दुरुस्त होगा, वो इंसान को अमल पे ले जाएगा। तो अपना अक़ीदा दुरुस्त करते हैं, ईमान, बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, और उस ईमान के मुताबिक वो अमल करते हैं जिसमें सबसे बड़ा अमल, सबसे अहम अमल क्या है? सलात है। वो सलात को कायम करते हैं, उसकी शर्तों को, उसके जो है वाजिबात को, उसके फ़राइज़ को, उसके अरकान को, उसके मुस्तहब्बात को, सबको सीखते हैं, उसके मुताबिक सलात को कायम करते हैं जैसा कायम करने का हक है।
جسم کو اپنے سستی اور کاہلی میں نہیں رکھتے، بلکہ اللہ نے جسم کو جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں جسم کو لگاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا جسم سے عبادت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہو گیا مال سے عبادت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. تو جسم سے بھی مال سے بھی اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا حکم ہم کو دیا ہے، مال میں بھی کچھ احکام دیے ہیں، جسم میں کچھ احکام دیے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ مال جتنا خرچ کروا لو ان سے کر دیں گے، لیکن جسمانی محنت سے نہ مت ہو گے. بعض لوگ ہوتے ہیں جسمانی محنت جتنا چاہو کروا لو، مال خرچ کرنے کے لیے نہ کرو. دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو آزمایا ہے، کچھ احکام جسم سے متعلق دیے ہیں، کچھ احکام مال سے متعلق. اگر آپ ان احکام پہ عمل کرتے ہیں مطلب آپ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں. اگر اپنی خواہش کے مطابق دونوں میں سے منتخب کر کے چن کر کے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو مطلب آپ اللہ کے حکم کے بجائے اپنی خواہش کے حساب سے چل رہے ہیں. تو خواہش پہ نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. تو متقیوں کی 3 صفت ہو گئی. پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت وہ صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اگلی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. کیا نازل کیا گیا اللہ کے نبی پر؟ قرآن، حدیث، دونوں چیزیں نازل کی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسے ایک چیز اور بھی دی گئی. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، صرف حدیث میں نہیں، قرآن میں بھی ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، جو اللہ کی آیتیں گھروں میں تلاوت ہوتی ہیں، جو حکمت کی تلاوت ہوتی ہے، دونوں پر ایمان، دونوں کو یاد رکھو. تو کتاب، آیات، یہ اللہ کی آیات قرآن ہو گئی اور حکمت یہ سنت ہو گئی. تو قرآن و سنت پر وہ ایمان لاتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں. آپ سے پہلے جو کتابیں، بہت ساری کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن ان پر ایمان اجمالی ہے کہ اللہ نے انہیں اتارا. تفصیلی ایمان قرآن پاک پر ہے، قرآن پاک کے احکام پہ عمل کرنا ہے. ان کتابوں کو اللہ نے محفوظ نہیں رکھا، ان میں لوگوں نے کمی زیادتی کر دی اور جو کچھ باقی رہا اللہ نے اسے منسوخ کر دیا. قرآن پاک سب کا ناسخ ہے، اس لیے قرآن پاک آ جانے کے بعد ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ منسوخ ہو گئی. تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے اتری ہوئی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں. قرآن کے بعد نہیں کوئی کتاب آنے والی، اس لیے اللہ نے صرف 2 ہی کہا، قرآن پر اور قرآن سے پہلے والی کتابوں پر. بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کوئی دین آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین کرتے ہیں. آخرت کا ذکر آ گیا اس سے پہلے، کہاں پہ؟ ایمان بالغیب میں آخرت کا ذکر آ گیا، لیکن اللہ نے خاص طور پہ آخرت کا پھر سے ذکر کیا کیونکہ یہ ہمارے اعمال کو درست کرنے کا سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین ذریعہ ہے. جو آدمی ہر وقت یاد رکھے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کاموں کا اسے جواب دینا ہے، تو وہ آدمی کا عمل ٹھیک ٹھاک رہے گا. اور جو آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کے عمل کی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی جا سکتی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں. ہدایت کی گاڑی پر سوار ہو گئے، اب ہدایت کی گاڑی انہیں لے کے جائے گی آرام سے. یہ اوپر ہے، اعلیٰ، اللہ نے ان کو بلند کیا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جن کی کامیابی کی شہادت کون دے رہا ہے؟ مالک کائنات دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے کہ یہ کامیاب ہیں. اگر یہ صفات اپنے اندر آپ پیدا کر لیں، کامیابی کا یہ معیار ہے قرآن پاک کی طرف سے. آپ کامیاب ہیں اگر آپ متقی ہیں، آپ کامیاب ہیں اگر آپ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، آپ کامیاب ہیں اگر صلاۃ قائم کرنے والے ہیں،
آپ کامیاب ہیں اگر زکوٰۃ دینے والے ہیں، آپ کامیاب ہیں اگر قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ کامیاب ہیں اگر آپ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں تو کامیاب ہیں۔ اور اگر ان میں سے کہیں کوئی کھوٹ ہے تو اسی قدر کامیابی میں آپ کے کھوٹ ہے، یا تو پوری طرح سے ناکامی ہے اور یا کامیابی کم ہے، ہلکی کامیابی ہے، معمولی کامیابی ہے، اس میں کمی اسی حساب سے ہوگی جیسے جیسے ان چیزوں میں آپ کے یہاں کمی ہوگی۔ جیسے دنیا میں درجات ہیں ویسے آخرت میں بھی درجات ہوں گے، تو تمام چیزوں میں اللہ نے درجات بنائے۔ تو یہ رہا، ان کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے، لیکن ایک اشارہ دے کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں یہ سورت مدنی ہے، سورہ بقرہ وہاں پہ نازل ہوئی، تو وہاں ایک طبقہ اہل ایمان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی صفات بتا دی کہ یہ اہل ایمان ہے جن کے اندر یہ صفات دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ تھا جو اہل کفر تھے، اور تیسرا طبقہ نفاق والوں کا تھا۔ اللہ نے یہ چار آیتیں ہیں نا، یہ 4 آیتیں اہل ایمان کے بارے میں بیان کی، ان کی صفات کے بارے میں، اور اس کے بعد میں پھر آگے 2 آیتوں میں کافروں کا بیان کیا، اور اس کے بعد میں اللہ نے کئی آیتوں میں منافقوں کا بیان کیا۔ 2 آیتیں کافروں کے تعلق سے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب منافقوں سے متعلق آیات آئیں گی ان پہ بات کریں گے کہ کیا کیا ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کر رہے ہیں، جو کفر کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان پہلے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان سب کا کفر کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا کہا کہ متقی جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے وہ غیب پہ ایمان لائیں گے، صلاح قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں کو ماننے والے اہل ایمان ہیں، اور ان کا جو انکار کر دے وہ اہل کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ لوگ ہدایت پائیں گے، اور جو ان کو چھپا دیں حالانکہ ان کے دل کی بات ہے، یہ ان کے فطرت کی بات یہ ہے، کیونکہ اللہ نے حق کو فطرت میں رکھا ہے، سچائی کو فطرت میں رکھا ہے۔ کفر چھپانے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر مٹی ڈال دیں۔ کسان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کافر یا کفار۔ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے کسان کے معنی میں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج کو لے جا کے مٹی میں چھپا دیتا ہے، بیج ڈالا اوپر سے مٹی ڈال دی، چھپا دیا، تو اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں۔ یغیظ الکفار، قرآن پاک کی آیت جس میں صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے، وہاں بتایا گیا ہے کہ جیسے جو ہے پودا نکلتا ہے، کیسے کوپل بڑھتی ہے اور کیسے مضبوط ہوتا ہے وغیرہ مثالیں، تو وہاں کفار کا لفظ آیا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان الذین کفروا، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اڑے رہنے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ واقعی کچھ حقیقی شکوک و شبہات ہیں، نہیں، سب کچھ واضح ہونے کے باوجود وہ مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہیں ماننا نہیں ہے۔ کفر کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، وہ ایمان کو تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، اس پر عمل چلنا ہی نہیں چاہتے، ان کے اندر کوئی حق اور سچ کی طلب اور خواہش اور تڑپ نہیں ہے کہ کیسے مجھے حق معلوم ہو جائے، کوئی تڑپ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، جو اس طرح کے کافر ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سواء علیہم، ان کے اوپر یکساں ہے، ان کے اوپر برابر ہے، اثر کرنے کے معاملے میں اثر ان کے اوپر برابر ہے۔ اانذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں آپ ڈر نہ سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ نذیر، ڈر سنانے والا۔ دوسرا نام کیا ہے؟ بشیر، خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ اہل ایمان کو خوشخبری سناتے تھے، جو ایمان لائیں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو ایمان نہ لائیں ان کو ڈر سناتے تھے کہ اگر تم اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہو، شرک پہ اڑے ہوئے ہو، پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے، اس کی توحید کو نہیں اپناتے، اس کے حکم پہ نہیں چلتے، تو تمہارے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آپ ڈر سنانے والے تھے، خوشخبری سنانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا آپ چاہے ان کو ڈر سنائیں چاہے نہ سنائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے ایمان، اس لیے کہ انہوں نے
حق قبول کرنے کی خواہش ختم کر دی ہے. یہ اڑے ہوئے ہیں، ضد پہ ہیں، ہٹ دھرمی میں ہیں، حق ان کے پاس نہیں ہے. ان کے دل میں فطرت جو ہے اس کو انہوں نے دبا دیا ہے، کچل دیا ہے اپنے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے اہنکار کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو جب وہ خود ہدایت کو چھوڑ چکے ہیں اور حق کو نہیں اپنانا چاہتے تو اللہ نے سزا دی ان کو کہ اب تم حق پاؤ گے بھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا آئی. آپ ایک چیز کو رکھ دیں کسی جگہ پر، اسے استعمال نہ کریں، کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے مورچہ لگ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ناقابل استعمال ہو جائے گا، ہے نا. آپ ہاتھ کبھی نہ حرکت دیں، ایسے روکے رہیں، ایسے ہی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو حرکت نہ، دھیرے دھیرے ہاتھ شل ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حرکت دیتے رہو، ہاتھوں کو حرکت دو، ورزش ہو، تاکہ اس میں قوت اور طاقت رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے. کان سے سن کر کے دل تک بات پہنچتی ہے، آنکھ سے دیکھ کر کے دل تک بات پہنچتی ہے. ان سے اپنی عقل کو اور سوجھ بوجھ کو استعمال کر کے تم اپنے مالک پر ایمان لاؤ، یہ اس کا تقاضا تھا. لیکن جب تم نے آنکھوں سے دیکھنا چھوڑ دیا حق کو، کانوں سے حق بات سننا چھوڑ دیا، نبی اپنی بات بتاتے ہیں اور کانوں میں انگلی ٹھوس لیتے ہیں، نبی حق بات دکھاتے ہیں، نشانیاں دکھاتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے گزر جاتے ہیں، دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں. تو جو دیکھنا نہیں چاہتے آنکھوں سے، جو کانوں سے سننا نہیں چاہتے، جو دل سے سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا میں ان کے کانوں پر، ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیتا ہے. جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ رکاوٹ سن لو، رکاوٹ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ نہ ڈراؤ، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو اندر والی باہر نہیں نکلتی، باہر والی چیزیں اندر نہیں جاتی. کہتے ہیں نا دکان پہ بلدیہ نے سیل کر دیا ہے، مہر لگا دیا، سیل مہر کہتے ہیں نا اسے، سیل کر دیا، مہر لگا دیا. تو جب کوئی چیز سیل ہو جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ اس سیل کو توڑا نہ جائے. تو جو لوگ اس مہر کو توڑیں گے، توڑنا چاہیں گے، رب کی طرف آئیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی. لیکن نہیں، وہ اپنی ہٹ دھرمی اور ضد میں پڑے رہیں گے تو سزا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کا دل ٹیڑھا کر دیا سزا میں. اللہ نے یوں ہی ظلمن نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے برے کرتوت کا وہ نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. تو مہر کا ذکر دو جگہوں کے بارے میں کیا گیا، ایک تو دل کے تعلق سے اور ایک کانوں کے تعلق سے. کیونکہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جن پر سیل کیا بند کر دیا جائے گا. اور آنکھوں کے سامنے صرف پردہ کا ذکر کیا گیا کہ ان کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردہ ہٹ سکتا ہے اگر وہ ہٹانا چاہیں. اللہ نے ان کے سامنے پردہ کر دیا ہے اور اس پردہ کی وجہ سے حقیقی چیزیں، حق کی چیزیں وہ دیکھ نہیں سکتے. اور حق واضح ہو جانے کے بعد جب وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ تھے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ بڑا عذاب کیا ہے؟ آخرت میں ہے. اور دنیا کا عذاب کیا ہے؟ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا، حق اب انہیں نظر آنے والا نہیں. کان پہ مہر لگا دی گئی، اب حق ان کے دل تک پہنچنے والا نہیں، ان کے کانوں سے گزرنے والا نہیں. حق سننے والے نہیں ہو جس میں سے حق کو قبول کر سکے. اور دل پہ مہر، تو یہ دنیا کا عذاب بھی اللہ نے بتا دیا اور آخرت کا بھی عذاب اللہ نے بتا دیا کہ یہ توفیق سے محروم کر دیے گئے، توفیق اب انہیں نہیں رہی. ان آیات پر بہت سارے لوگ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اہل علم نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. ہم اس تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ جب تک اعتراض نہ آئے، اعتراض ذکر کر کے رد کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے اور رد نہ بیٹھے. اگر کہیں آئے تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا، پہلے سے ہی اسے نہیں ذکر کیا جاتا ہے. ہندوستان میں ایک ہندو مذہب کے ایک صاحب نے کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، اور اس میں قرآن پاک پر بہت سارے اعتراضات انہوں نے اپنی طرف سے کیے.
اس کا جواب دیا مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ نے. امرتسر پنجاب کا مشہور شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جواب دیا. اس کتاب کا نام ہے حق پرکاش. حق پرکاش. ان حضرت نے اس آیت پہ بھی اعتراض کیا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں پہ اعتراض کیا، بعد کی آیتوں پہ اعتراض کیا. سب کا مولانا نے دو طرح سے جواب دیا ہے. ایک جواب الزامی. الزامی کا مطلب کہ آپ قرآن پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہی اعتراض آپ کے وید پہ ہوتا ہے. آپ وید کی تعریف کر رہے ہیں، وید کو کہہ رہے ہیں کہ الہامی کلام ہے، یہ اوپر سے اترا ہے، تو جس طرح کی آیت یہاں ہے اسی طرح کی فلاں فلاں آیت وید میں بھی. تو ایک جواب مولانا نے الزامی دیا ہے، ان آیات کو جو ہے ذکر کر دیا ہے کہ وید میں فلاں منتر فلاں شلوک اس طرح. ایک جواب. دوسرا جواب مولانا نے تحقیقی دیا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور آپ نے غلط مفہوم سمجھا ہے، اس لیے آپ کے یہاں اعتراض آیا ہے. تو کبھی اگر اس طرح کی کیفیت کسی کے یہاں ہو اور کوئی جاننا چاہے تفصیل تو اس کے لیے اس کتاب کو پڑھے. کون سی کتاب؟ حق پرکاش، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ. میرے پاس اس کی سافٹ کاپی موبائل میں موجود ہے، جو چاہیں گے واٹس ایپ سے بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے اور اطمینان سے اسے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت واضح ہے کہ جو لوگ بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں مانتے ان کو سزا کی طور پر محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ آیت میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے بلکہ یہ سزا ہے. جو اس سزا کے لائق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری طرح عدل کا معاملہ ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں کافروں کا مسئلہ جن کا کفر واضح ہے، دو آیتوں میں کہہ کے اللہ نے ان کا معاملہ ختم کر دیا. آگے شروع کیا ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے بھی بیان کیا کہ آدمی خود اپنے اندر بھی جھانک لے، کہیں میرے اندر تو یہ غلطی نہیں، اور وہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں جن کے اندر وہ غلطی ہے، اور اہل ایمان ان کی صفات کو دیکھ کے ان سے ہوشیار رہیں کہ یہ لوگ اگرچہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں. یہ ہے اہل نفاق، یہ سب سے خطرناک ہے. اور ان کا بیان انشاءاللہ ہم اگلے درسوں میں تفصیل سے کریں گے. آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کھلم کھلا اہل ایمان میں سے بنائے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو کسی طرح کی حیرت میں، تردد میں، شک میں نہیں ہوتے بلکہ پوری طرح سے پختہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے فضل سے انہیں نصیب ہوتی ہے. ھذا والحمد للہ رب العالمین.